الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء لوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا درس 5ویں نشست پہ جاری ہے، اور اس سلسلہ تعلیم و تعارف طریقہ سادات علویہ یا تعارف طریقت بعلویہ کا تذکرہ الحمدللہ آج پھر اپنی آنے والی اپنی اس نشست کی خود دلیل ہے، اور یہ اپنے اسلاف کے لیے خراج عقیدت ہے، اور ان کے نقوش اور ان کی تعلیم تربیت کا احیاء ہے. اور یہ نشست ہمارے تمام اسلاف کے لیے تحفہ ہے، اپنے تمام عجز کے ساتھ، اپنے تمام کمیوں کے ساتھ، جو کچھ ہم ان کی محبت اور ان کے نام پر، ان کی عقیدت اور ان کی تعلیم اور ان کے طریقہ تصوف و سلوک کو جو آگے پیش کر سکتے تھے، اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھیں اور جاری کی. حاضرین مکرم، ہم ہمارے اس تعارفی بیان پر طریقت بعلویہ کے اس کے آخری عنوان پر گفتگو کر رہے تھے پچھلے وقت میں، کہ بعلوی سادات کی خصوصیت اور ان کا جو جوہر ہے وہ عین اہل بیت اطہار. اہل بیت سے مطلب سارا ہی خاندان اور خانوادہ آل و ذریت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تمام ہی ذریت اہل بیت کا خاکہ ہے، یہ زمرے میں ہے. لیکن جو خاص جوہر پنجتن کے نام پہ ہم موسوم کرتے ہیں، پنجتن پاک کے نام پر، تو ان کی جو اصل ان کے اندر کا پنہا جوہر ہے اور ان کا جو سر نہا ہے، وہ ان سادات کے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. اسی تعلق سے چند شواہد اور اکابرین کے اقوال پیش کر رہے تھے ہم، اور ہم اس بات پہ گفتگو پچھلے مرتبہ آخری نشست میں ہم نے ختم کی، وہ یہ تھا کہ حضرت حبیب عبداللہ بن محسن العطاس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل بیت اور اہل سنت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غیر سید کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قطب روحانی یا قطب ولایت ہو، لیکن
وہ اہل بیت میں سے کسی نہ کسی ولی کا نمائندہ ہو کر ہی قطب ہو سکتا ہے. غیر سید اس وقت ہی قطبیت ولایت کے اوپر جا سکتا ہے، اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے، جبکہ وہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کا یا تو نائب بنے یا ان کا تابع ہو یا ان کا نمائندہ بنے. جیسا کہ ہم نے دلیل پیش کی تھی کہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ ابی حفص عمر السہروردی رضی اللہ عنہ بانی سلسلہ سہروردیہ، ہرچند کہ آپ اصل بانی نہیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ سہروردیہ حضرت ابو حفص شیخ الشیوخ ابو حفص عمر السہروردی رضی اللہ عنہ کے ہی نام سے موسوم ہے اور انہی کو بانی تسلیم کیا جاتا ہے. تو ان کی قطبیت تابع تھی سیدنا شیخ الجن والانس امام الاکابر والاصاغر سیدنا الامام الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کی طرف، اور خود ان کی ولایت کا اعلان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کیا. اس طرح بہت سارے ایسے اقطاب ہیں، اقطاب ولایت ہیں کہ جو نسباً سید نہیں ہیں، لیکن ان کی قطبیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ولایتیں کسی نہ کسی ولی کے، کسی نہ کسی سید ولی زادے کے تابع رہی. تو الغرض کے ہم اسی پر کافی گفتگو کر چکے تھے پچھلے درس میں اختتام کے قریب. تو ابھی آگے اس کا سلسلہ لے چلتے ہیں. حبیب عبداللہ بن محسن العطاس کے اوپر جب تحقیق کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حبیب اسماعیل فجری العطاس اس بات کو ذکر فرماتے ہیں اپنی تحقیق میں، اپنی ریسرچ میں، ہم الورثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزید لکھتے ہیں کہ بعلوی سادات اہل بیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، اور خاص طور پہ عبداللہ بن محسن العطاس اس پر زور دیتے ہیں اور ان اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت انہیں اپنے قریب لے جائے گی. یعنی آپ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی محبت ان کے قریب لے جائے گی. جب وہ ان کے قریب ہوں گے تو وہ ان کے راستے سے محبت کریں گے. اب دیکھیے وہ جوڑ بتا رہے ہیں کہ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، چیخ چیخ کر اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت سے وابستہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے آگے بڑھ کر بات ہے. فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب آپ فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. بغیر اتباع کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہی بیکار ہے، غلط ہے. یعنی کہ اس کے اندر محبت کامل ہی نہیں ہے، صرف زبان پر محبت صرف زبان پر ہے. لہذا کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت انہیں قریب لے جائے گی اہل بیت اطہار کے. جب لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ اہل بیت سے قریب ہوں گے تو پھر ان کے راستے سے محبت کریں گے، ان کے عمل سے محبت کریں گے، اور جب ان کے راستے سے محبت ہوگی، محبت کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، گناہوں کو فخر کے ساتھ سر انجام نہیں دیں گے کہ میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں تو سیدوں کے جوڑے اٹھانے والا ہوں، میں تو سادات کے ہستے اپنے آپ کو
ان کے قدموں میں بچھا کر رکھ دینے والا ہوں، اپنی پلکیں بچھا کر ان کا استقبال کرتا ہوں، یہ فلاں فلاں، یہ لفاظی ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے محبت کے نام پر۔ اگر سچی محبت ہے تو پھر ان کے راستے سے محبت کرو، ان کے راستے کی پیروی کرو۔ محبت صرف راستے سے نہیں ہوگی، پھر محبت عمل کی طرف بلائے گی۔ جب آپ بعمل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ توبہ کریں گے، اور کیا کہا کہ توبہ کریں گے اپنی تمام گناہوں سے۔ اور پھر کوئی شخص توبہ کے بعد ہی اہل بیت کی پیروی کر سکتا ہے۔ یہ خود حضور کی اہل بیت فرما رہی ہے۔ حبیب محسن عبداللہ بن محسن العطاس اپنے وہ زمانے کے کتب اپنی تعلیم میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہی شخص اہل بیت کی پیروی کر سکتا ہے۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے ہر وہ شخص کے لیے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ داخل اہل بیت ہو یا خارج اہل بیت ہو، یعنی کوئی آل و ذریت میں سے ہو، سادات میں سے ہو، اپنے آپ کو محب کہتا ہے اپنے اکابر کا اور عمل نہیں کرتا، اس کے لیے بھی یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمارے اکابر تو کیا کہتے ہیں، کوئی شخص توبہ کے بعد ہی اہل بیت کی پیروی کر سکتا ہے۔ توبہ نصوح مراد ایسی توبہ کہ جس کے بعد میں آپ پھر وہی فعل انجام نہ دیں، وہی گناہ نہ کریں، بلکہ گناہوں سے دور ہو جائیں۔ اور پھر کیا کریں گے؟ جب آپ گناہوں سے توبہ کریں گے، پھر محبت دل میں ہے، راستے سے محبت دل میں ہے اہل بیت کے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اسی وقت پیروکار بنا سکتے ہیں۔ پیروی کا کسی اہل بیت اطہار کے کسی ولی کے ساتھ اتباع کا تعلق ہی اس وقت جڑتا ہے کہ جب بندہ تائب ہو۔ 1000 مریدی کر لیں آپ، 1000 مرتبہ ارادت پکڑ لیں آپ، وہی پیر کے بار بار ہاتھ پکڑ کر، دامن پکڑ کر آپ چاہے کتنے مرتبہ مرید ہو جائیں، اگر آپ کے اندر توبہ نہیں ہے گناہوں سے، لوگوں کے اوپر افتراء، لوگوں کے اوپر بدنامی کے داغ، لوگوں کے اوپر برائی، اور کسی کو مچل کر، معمولی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ یہاں تک لحاظ رکھتی ہے کہ جو شخص پہلے سے آ کر مسجد میں بیٹھا ہو اور آگے جانے کے لیے جگہ فراہم نہ ہو تو صفوف کو پھلانگنا، اس سے انکار کیا ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا نام خراب کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو بگاڑ دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت اور اس کی نفاست کے اوپر قدم رکھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کی شخصی پاکیزگی کو خراب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو قریب ہونا ہے۔ کس سے؟ پیر صاحب سے۔ تو یہی آپ کی عقیدت بتا رہی ہے کہ آپ کتنا اپنے پیر کو صحیح میں پیر مانتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں احساس نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ کر کے آگے بڑھیں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر یہ تو آپ کی گمراہی ہے۔ تو آپ ایسے کہ مرید بن رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود آپ کا یہی عقیدہ بتاتا ہے، آپ کے عمل کا عقیدہ، آپ کے عمل کے ذریعے سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ قریب ہو سکتے ہیں مشائخین کے ساتھ کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ میں دھوکہ دہی کر کے، جھوٹ اور فریب ڈال کے، کسی کے نام کو چھنی کر کے آپ آئیں گے، تو نہیں ہو سکتا۔ وقتی دنیا ہے، اور جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا، پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات ہوئی کہ اولیاء اللہ کے کئی رمز ہیں، کئی کیفیات ہیں۔ تو کبھی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے عیبوں کے اوپر ایسا پردہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ دھوکے میں ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر کے آیا ہوں یہ ان کے اوپر ظاہر نہیں ہے، چلو اچھا ہے، میں ان کے سامنے اچھا بن کر بتا لوں گا اور ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشائخ، یہ بزرگ اور یہ شیخ کے ذریعے سے جو تمہارے مرشد ہوں، مربی ہوں، ان کے ذریعے سے تمہارا تعلق اوپر تک قائم ہے۔ اور
وقتی طور پر دنیاوی اعتبار سے چاہے یا ان کی کیفیات برداشت اور ان کی کیفیات مشائقین بزرگوں کی کیفیات حلم اور پردہ داری یہ ماحول بتا بھی دے کہ بھائی تم پر اطمینان ہے اور تمہیں قریب کر لیا ہے باوجود اس کے کہ تم ہزار غلط کر کے آئے ہو، تو اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کیفیت ہمیشہ وہی رہے گی یا آپ بزرگ ہو گئے۔ آگے جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مشائقین کبھی آپ کو اپنی طریقت میں قبول نہیں کرتے، تو پیروی ان کی اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ جب سچے دل سے توبہ ہو۔ غلط کیا کر رہے ہیں آپ اپنے دل سے اور دماغ سے پوچھیں۔ آپ مشائخین کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں یہ نیت کے ساتھ کہ آپ کے عیبوں کا پردہ رہے، کل قیامت کے دن وہ آپ کے شفیع رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسا سسٹم ہے ہماری سمجھ کا۔ ہم اولیاء کے پاس میں جاتے کیوں ہیں، دامن سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں، ارادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے کئی مقاصد میں سے ایک ہے کہ پردہ داری، ان کے لواء کے تحت یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب ائمہ اکابرین کے ساتھ کب اللہ تعالیٰ جب بلائے، یوم ندعو کل اناس، ہر قوم کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جب ہمارے امام کے ساتھ ہمیں بلایا جائے، ہمارے مربی و مرشد کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے، تو کل اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہماری پردہ داری ان کے ذات کے حوالوں سے رہے۔ یہ نیت سے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نیت ہمیں اپنے گناہوں پہ پردے کی ہے، لیکن ہم جا کے دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردے اٹھاتے ہیں۔ ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، کوئی نہیں رہنا حضرت کے پاس، ہم اکیلے بیٹھیں گے۔ یہ تو طریقت اور ولایت کے کوئی راستے ہی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بڑے بزرگوں کا۔ آپ اور ہم میں سے اگر کسی کی عادت ہو تو اپنا معائنہ اور جائزہ لیں اور اس سے دور ہٹیں۔ ہمارے ہی احباب میں ہم اپنے آپ کو اہل بیت بتاتے ہیں اور آپس میں کسی سے رنجشیں آ جائیں تو پھر اس کو عفو درگزر نہیں کرتے، معافی سے کام نہیں لیتے۔ غلطی ہو بھی جائے یا نہ بھی ہو تب بھی ہر حال میں ہمیں عفو درگزر کے ساتھ میں جب تک آپ مہربان نہیں ہیں دوسروں کے اوپر، وہ آپ کے اور آپ کے بڑوں کے راستے پر کیسے آئے؟ لہذا عمل شروع ہوتا ہے آپ کے اپنے کردار سے اور اپنے خود کے چال و چلن سے کہ آپ کیا اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اہل بیت کی پیروی ہی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو توبہ کرے۔ جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو یہ ہر برے اعمال کو اچھے اعمال سے بدل دینا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا مفہوم حبیب عبداللہ بن محسن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہر برے اعمال کو اچھے اعمال کے ساتھ بدل دو، یعنی جو عمل کرتے ہوئے آئے تھے برے اعمال، اب اس کی اگر تلافی کرنی ہے اس برائی کہ جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ برا ہے تو اس کو اچھا کر لو۔ اور وہ اچھا کیسے ہوگی کہ بھئی میں نے یہ برا کیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے یہ برا کیا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ کہا ہے تو جاؤ اس کے سامنے سچ کہہ دو۔ میں نے یہ کیا تھا کہ کسی کا مال غصب کر لیا تھا تو تمہاری اچھائی یہ ہے کہ تم جاؤ اس کو اس کا مال واپس دے دو۔ کسی کا حق چھینا تھا اس کو اس کا حق واپس کر دو۔ یہ ہے توبہ کی تعریف حبیب عبداللہ بن محسن العطاس کی زبان۔ تو پھر سے یہ جملہ یاد رکھیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں۔ پھر سے آپ کو بارے دیگر کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت کی وجہ سے اہل بیت سے قریب ہوں گے، جس قدر محبت ہوگی اس قدر قریب ہوں گے۔ نعرے لگانے سے نہیں، نعرے محبت کی دلیل کبھی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ کیسے، تو پھر آپ کو وہی تاریخ بتاتے ہیں کہ جتنوں نے اہل بیت کا نام لیا تھا، اہل بیت سے محبت کا نام لیا تھا، ان کے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے تھے بعد از کربلا، تو پھر کیا ہوا ان کا عمل؟ اہل بیت کے ساتھ ان کا اپنا معاملہ کیا رہا؟ تو نعرے محبت کافی نہیں ہے،
بلکہ محبت کا رسوخ دل کے اندر یہ واجب ہے. تو جب آپ محبت دل سے کریں گے تو آپ قریب ہوں گے اہل بیت کے ساتھ. تو پھر جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو آپ اہل بیت کے راستے سے محبت کریں گے. اور اہل بیت کا راستے سے محبت کرنا یہ ہے کہ جب آپ ان کے راستے سے محبت کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. اور سب سے پہلی دہلیز توبہ یہ ہے کہ ہر برے عمل کو اچھائی کے ساتھ بدل دیا جائے. اس کے بعد پھر توبہ کے مراحل ہیں. اور ہر درجے روحانیت کے اندر ایک الگ لہجے کی اور ایک الگ لحاظ کی توبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ توبہ نہیں کرتے کہ میں ولی ہو گیا میرے کو توبہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. بڑی بڑی قطبیت و غوثیت کے علمبردار وہ اولیاء و صالحین کی نفوس والا صفات یہ خود اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے مقام میں تائب رہتی تھیں، اور ان کے درجے کی توبہ عام مؤمن اور عام ایمان والے کی توبہ سے بالکل الگ. تو ہر درجے میں توبہ بدلتی چلی جاتی ہے. تو اب سوچیں کہ اب کون ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہے. او یا علی، یا حسین، یا حسن، یا زہرا، یہ نام پاکیزہ نام ہے. ان کے لیے آپ کی زبان کو کتنا پاک کیے ہیں پہلے یہ دیکھیے. الغرض کے توبہ یہ ہے کہ ہر برے اعمال کو اچھے اعمال سے بدل دینا. اور پھر اہل بیت اور بعلوی سادات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک رسائی کے لیے اہل بیت سے محبت اولین شرط ہے. ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک رسائی چاہیے تو سب سے اولین شرط ہے وہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اہل بیت اسلامی علم کا اصح ترین، سب سے صحیح سرچشمہ ہے اہل بیت. اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ اہل بیت لوگوں کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کے قابل ہیں. اور ان کے علاوہ اگر آپ ان کو ترک کر کے کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بات کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہر انسان میں موجود پردوں کو ہٹانے اور اس میں نور کے ظہور کے لیے قطعی بنیاد ہے. یعنی کہ اہل بیت کی محبت انسان کی شخصیت کے اندر موجود جو پردے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقائق اور ان کے راستوں سے اور ان کی معرفتوں سے محروم رہتے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے کہ جو وہ پردے اٹھاتی ہے، آپ کو آپ کے رب سے تعارف کرواتی ہے، آپ کو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرواتی ہے. آپ جب ہی ان کو پہچان سکیں گے حقائق کے ساتھ جب ان کی محبت آپ کے دل میں ہو. اور آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کا نور پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے قطعی محبت ہے اہل بیت. اگر ان اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو تو پھر اللہ کا نور آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. اہل بیت سے ناپسندیدگی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے. نور آنے کا نور جاتا ہے. نور ٹکرائے بھی دلوں کی پردوں سے تو بس سطح سے ٹکراتا ہے، نکل جاتا ہے، اندر نہیں گھر بناتا. یہ نور آپ کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے کیونکہ وہ محبت اس درجے میں نہیں ہوتی. اہل بیت اطہار کی محبت کا روٹ اور اس زمین کو، دل کی زمین کو جب تک آپ
اس کی کاشتکاری آبیاری اہل بیت کی محبت سے نہیں کریں گے نا، تو وہ بیج جو بھی اس میں ڈالا جائے گا وہ ویسے ہی بیکار اور ناکارہ ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ سبزہ نہیں اگے گا۔ یعنی دل کے اندر ایمان کی ہریالی اس وقت ہی آ سکتی ہے کہ جب محبت اہل بیت اس درجے میں دلوں کے اندر اپنا مقام اور استقرار پیدا کرے۔ اس سلسلے میں بعلوی سادات اپنے نسب پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے، فخر سے مطلب ایروگنس نہیں ہے، یہ اظہار فخر بحوالہ عجز ہوتا ہے، صرف اہمیت نسب اور تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنا شخصی تعارف چوڑا کرنے کے لیے، اپنے سینے کو بلند کرنے اور اونچا کر لے کے اپنے سروں کو چلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ فخر بھی اس کے حقیقی معنی سے جدا ہے۔ تو کہا کہ یہ بعلوی سادات اپنے نسب کی طہارت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی اپنے نسب پر زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ کیونکہ یہ طریقت ساری نسبی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آئی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا پچھلی گفتگوؤں میں کہ اس کے اندر غیر سادات کا دخل نہیں ہے، اس تعلیم طریقت بعلویہ کے اندر غیر سادات اولیاء کا دخل نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اسرار احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے ذریعے ایک پاک دل سے دوسرے تک پہنچتی ہے، ایک پاک دل سے دوسرے پاک دل تک پہنچتی ہے، جو کہ خصوصی طور پر وراثت میں تحفتاً نسل در نسل چلتا ہے، اگر کہ دل پاک ہو تو موروث ہوتی ہے۔ لیکن بعلوی سادات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ میراث، یہ وراثت جو ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچتی ہوئی آئی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، طاہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے باطن کو کامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ صرف انہی کے ساتھ ہے، ہر کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن ایک ہی گھر میں ایسا ہو کہ ایک ہی بزرگ کو 11 اولادیں ہوں، اس خاندان کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسا کہ سیدنا حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس الاکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے 5 فرزند اور 5 کو قطبیت عظمی حاصل تھی، اور وہ قطبیت کے اعلیٰ مدار پر فائز تھے، 5 کے 5، کیونکہ سب کے اندر تزکیہ تھا، باطن کو کمال کر چکے تھے، دل پاک تھا، لوگوں سے عیب، لوگوں کے ساتھ میں اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ کپٹ نہیں تھا، امت کے اندر اپنے آپ کو فخر کے مقام پر پہنچانا نہیں تھا، بلکہ امت کی خدمت کرنا مقصود تھا۔ حضرت سیدنا فقی المقدم محمد بن علی بعلوی رضی اللہ عنہ، آپ کے جمیع فرزندان قطبیت کے مقام پر فائز رہے۔ یہ اثر ہے۔ پھر ان نسلوں میں دیکھو آپ کس قدر آپ پڑھتے چلے جائیں اس نسل کو، نسل بعد نسل کوئی کیسے اتنا پاکیزہ اور اتنا اپنے آباء و اسلاف کے مقام کا مظہر رہ سکتا ہے، کیسا ان کا اتنا بہترین عکس رہ سکتا ہے، آپ نے کبھی نہیں، کوئی اور نسب میں نہیں بتا سکتے، اتنا کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ مقام انہی کو وراثت میں پہنچتا ہے، اور یہ علم اور یہ اسرار انہی تک پہنچتے ہیں کہ جو اپنے آپ کے تزکیہ کی کوشش کرتے ہیں،
اپنے باطن کو کامل کر لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ خاص طور پر بعلوی سادات کے بچوں سے باطنی تطہیر کا طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے ہمارے اسلاف کے ذریعے سے. ہمارے اسلاف اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں، بار بار یہ چیز پر تعلیم دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ باطنی تطہیر کی کوشش کرنی ہے. چاہے وہ پاک ہے نہیں ہے، لیکن سبق تمہیں پڑھنا ہی ہے باطنی طہارت کا. جب تمہارا باطن پاک ہوگا تو تمہارے اندر وہ جو وراثت سنبھالے ہوئے ہیں اس وراثت کا راستہ بنے گا. یہ وراثت آگے چل کر جانی ہے. صرف مقصد یہ نہیں کہ میری اولاد کے اندر یہ وراثت موجود رہے. مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر موروث ہو کر تمہارے ذریعے سے دین کا کام تمہارے دور میں بھی جاری رہے، دین کا نور تمہارے ذریعے سے بھی پھیلتا رہے، اور تمہارے ذریعے سے پھر یہ باطنی طہارت آگے چل کر قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق حوض کوثر پر میں اور میری اہل بیت اس طرح، قرآن اور اہل بیت میری اہل بیت اس طرح آ کر مجھ سے قیامت میں ملیں گے حوض کوثر پر. تو یہ وراثت میں دینا، اپنے بچوں کو باطنی تطہیر کا طریقہ اختیار کرنے پر اصرار کرنا، وہ کیوں ہے کہ یہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا عملی جامع نظر آئے، جو آئے گا انشاءاللہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. ہمارے شیخ و مرشد اور اس سلسلہ خانوادہ عظیمہ خاندان بعلوی اور طریقت بعلوی کے بڑے جد، بڑے بزرگ، بڑے شیخ و مرشد سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اہل بیت کے لیے عملی اطلاق کی اہمیت پر زور دیا، اور کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ خاندان یہ اب امام الحداد فرماتے ہیں، لوگ دنیا ان کو امام الحداد کے نام سے جانتی ہے، حبیب عبداللہ بن علوی الحداد. تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں خاندان نبوی کے ایک فرد نے فلاں نافرمانی کا ارتکاب کیا. پھر فرماتے ہیں کہ جس نے نافرمانی کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور شاید اس کے گناہ کو نقصان نہ پہنچا سکے، شاید کہ اس کے گناہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ فلاں شخص جو برا کر بیٹھا ہے یہ خاندان نبوت میں سے ہے، اب اس کو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. بعض یہ سمجھتے ہیں. امام الحداد لوگوں کی سوچ کے ساتھ کو پڑھ کر اور ان کی سوچ کا رد فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام الحداد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بیان کرنا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور یہ گناہ گار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر فرما دیں گے، تو پھر ایسا بیان ظلم ہے. ایسی بات کہنے والا خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. جنہیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. کوئی بھی یہ کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ خود خداوند قدوس اپنی مقدس کتاب میں اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا دگنا اجر ہے اور گناہوں کی سزا بھی دگنی ہے. اہل بیت کے لیے گناہوں کا نیک عمل کا دگنا اجر ہے. نیک عمل کا دگنا اجر دیا جاتا ہے. اور پھر
فرمایا کہ صرف گناہوں کا دگنا اجر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو بھی دگنا اجر ہے۔ تو یہاں پہ اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا، فرمایا کہ اہل بیت کا شخص کوئی گناہ گار ہو جائے تو اس کو گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وہ گناہ کرے گا تو بھی اس کو دگنی سزا ملے گی، اگر نیک عمل کرے گا تو دگنا اجر مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ فرمایا کہ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی اگر ظاہری معصیت کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ وہ کسی اجر کو دگنا کرے یا کم کرے۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے، جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ حضور کے حال میں سے ہاں ٹھیک ہے معاف کر دیے جائیں گے، نہیں معاف کیے جائیں گے، تو پھر آپ بے وقوف ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اور قرآن نہیں پڑھا اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی غلط معلومات سے۔ ازواج مطہرات اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں، تو کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ تو مخاطب ازواج مطہرات ہیں تو ہم نہیں ہیں۔ یہ امام الحداد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا اطلاق تمام ہی ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ اطاعت کے کاموں کو چھوڑنے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کی نسبی پاکیزگی کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچے گا، یا اپنے باپ دادا کے تقوی کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، اور یہ علماء کے اجماع کے خلاف ہے۔ امام الحداد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے ہوں گے تو گناہ نہیں پہنچے گا، اہل بیت میں سے ہوں گے تو گرفت نہیں ہوگی، اہل بیت میں سے ہوں گے تو تم اپنی پاکیزگی کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، تمہارے لیے کوئی پاکیزگی نہیں جب تک کہ تم اپنے آپ کو پاک نہ کر لو، گناہوں سے صاف نہ کر لو، تمہارے لیے کچھ نہیں۔ امام الحداد مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شرافت کے حامل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کی بہت فکر تھی اور فکر ہے، اس لیے امت مسلمہ کو ان سے محبت کرنے کی نصیحت اور ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ اے حبیب قل، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، مگر میری قرابت اور میری اولاد سے محبت چاہتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی قرابت سے، اپنی آل و ذریت سے محبت چاہتا ہوں۔ میری اولاد کے بارے میں جھوٹ کہو، فریب کہو، میری آل کے بارے میں جو منہ آئے بکتے رہو، تمہیں رشتہ داریوں میں میری اولاد ملے، میری ذریت کے ساتھ تمہیں رشتہ داریاں ملیں، میری آل تمہارے رشتوں میں آ جائے، تو تم ان کو قبول کرو اور اپنے لیے باعث خوش قسمتی سمجھو کہ تمہاری نسبتوں میں، تمہارے رشتوں میں اہل بیت اور حضور کی سچی آل کے ساتھ میں قرابت حاصل ہے، سچی آل کے ساتھ رشتہ داری حاصل ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا، لیکن تم اگر ان موقعوں کو نہیں سنبھالتے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے فکر ہے میری اولاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان محبت فرمایا ہے، محبت کو فرض فرمایا ہے کہ
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کرو میری اہل بیت سے، میری آل و ذریت سے، میری آل کے نونہالوں سے، ان کے بچوں سے محبت کرو، ان کے بڑوں سے محبت کرو، ان کے بزرگوں کا احترام کرو۔ تمہیں تمہارے رشتہ داروں میں مل گئے تو تمہیں گرانٹڈ لینے کے لیے نہیں ہے کہ چھوڑو، ہاں بہت ہیں۔ اور تمہیں اپنے خاندان میں موجودہ اہل بیت ان کی فکر نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو، لیکن باہر جاتے ہو تو کوئی ارے فلاں شیخ ہیں، فلاں مرشد ہیں، فلاں کی اولاد میں سے ہیں، فلاں کی اولاد سے ہیں، یہ کہہ کر جا کر ادب کرتے ہو، اور خود اپنے خاندان میں ان کی قرابت سے تم محبت نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے ساتھ زبان کا استعمال کرتے ہو، اس تکرار کا لحاظ نہیں رکھتے، تو حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے بھلا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تمہیں میں ایک بات کی طرف غور کروانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کیا؟ وہ کیا ہے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا کہ میں میری اہل بیت کے ساتھ معاملات میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھو میری اہل بیت کے ساتھ۔ تمہارے تجارت کے پیشوں میں اگر میری آل کام کر رہی ہے، اللہ یاد دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں ایسا سلوک نہ کرنا کہ جیسا عام لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، انہیں اس انداز سے نہ بلانا جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو، انہیں اس طریقے کے ساتھ میں آواز نہیں دینی جیسے دوسروں کو دیتے ہو۔ تمہاری رشتہ داریوں میں ہے تو جو تمہاری بے ڈھنگی ہے، اس بے ڈھنگی کے ساتھ میری آل کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اذکرکم اللہ فی بیتی، میری آل کے معاملے میں اللہ یاد دلا رہا، ایک کے ساتھ اچھا سلوک، دوسرے کے ساتھ برا سلوک، یہ بھی نہیں۔ جمی اہل بیت کے بارے میں حضور نے کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب یہ ہمارے الفاظ ہیں، آپ نے پڑھا کیا ہے؟ پھر ایک موقع آ جائے تو مسجد کے امام آئے تو ان کا اکرام کرتے ہیں، خطیب آئے ان کا اکرام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اگر علم والے ہیں تو کرنا بھی چاہیے، لیکن اہل بیت آئے، حضور کی آل آئے، ان کے فرزندان آئے، اور آپ ان کو جو منہ آئے کہہ دیں، اور ان کو ایک ضرورت مند اور حاجت مند غریب فقیر سمجھ کے دانے ڈالیں، اور ائمہ اہل بیت ہو، بڑے علماء ہوں، ان کا اکرام برابر ہو رہا ہے، بڑے بڑے عمامے پہن کر آ رہے ہیں، ان کا اکرام برابر ہو رہا ہے اہل بیت۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا آپ سے آپ کے پیر ہوں، پیر زادے ہوں تو ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باقی دوسری آل قابل احترام نہیں ہے، یہ تو کہیں قاعدہ موجود نہیں ہے۔ مسجد کے علماء کا احترام کرو، اور حضور کی اہل بیت تمہارے رشتوں میں ہو تو تم اس کا احترام نہ کرو، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ تمہارے گھروں پہ مولود ختم قرآن پڑھنے والے آئیں تو ان کا اکرام، اور اہل بیت اطہار آئے ان کا اکرام نہیں ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا۔ مودت کا حکم ان سے ہے، اور ہمارے معاشرے کا پیشہ یہ ہے کہ اکرام کسی اور کا۔ محبت تو تکریم کا نام ہے، محبت تو آپ کے ادب کا نام ہے، آپ کے لہجوں کے ادب کا نام ہے۔ جب وہ نہیں بدل رہے تو آپ کون سی محبت کریں حضور کی آل کے ساتھ؟ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی زیادتی اور بغیر مبالغے کے اہل بیت کی محبت، عزت اور تکریم پر پختہ ایمان رکھیں۔ یہ امام الحداد کا قول ہے، بلا مبالغہ، صرف اس لیے کہ تاریخ میں چند اوراق ایسے ہیں، چند سے مراد وہ اوراق آپ کے سامنے زیادہ کی مقدار میں بھی سمجھ آئے، لیکن اگر حقائق کی روشنی میں اگر کہا جائے تو حقائق کے مقابلے میں وہ اوراق کم ہیں۔ آپ کسی بادشاہوں کی
ظلم و ستم کا نام لے کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اہل سنت کا اجماع اس کے اوپر حکمرانوں کی حکومتوں کے پردے ہیں تو آپ غلط ہیں. یہ مبالغہ آرائی ہے. محبت کریں بلا مبالغہ. آپ ائمہ اسلاف کی ساری تاریخ کو ختم کر کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کسی سلطان کی تاریخ پڑھ لی کہ ارے اس نے اتنا ظلم کیا تھا, تاریخ نے ہم پر ظلم کیا ہے. تو بعض نے اگر ظلم کیا ہے, بعض نے اگر غلط تاریخ پیش کر دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اہل سنت نے وہی تاریخ پیش کی. آپ کی آنکھ سے کوئی تاریخ اوجھل تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اہل سنت اور علماء کے اوپر آپ ظلم کریں کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں. نہیں چھپاتے. ہم تو نہیں سنے. ہم غیر سادات علماء کے ساتھ میں پڑھے ہیں. ہم نے ان سے علم حاصل کیا. ہم ان کے سامنے زانو ادب طے کیے. ہمیں پتہ ہے علماء ایسے نہیں ہیں. بعض کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں, وہ پیش کرنا نہیں چاہتے, اپنے جھوٹے منصبوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ انفرادی عمل ہے, اس کو آپ اجماع پر نہیں ڈال سکتے. تو کہا کہ بلا مبالغہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے اور اس پر ان کی عزت و تکریم پر پختہ ایمان رکھنا ہے ہر مسلمان کو. لہذا آگے فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے امام الحداد, جہاں تک اہل بیت میں سے وہ لوگ جو اپنے پاک آباء و اجداد کے طریقے پر نہیں ہیں, ایسے لوگ, ایسے سادات جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر نہیں ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے یا ہوا ہے, تو کہا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نسبی کی وجہ سے ان کی عزت و تکریم لازم ہے. عزت و تکریم لازم ہے, ان کی پیروی لازم ہے نہیں کہا. اگرچہ کہ سادات کی تعلیم میں سے, سادات میں سے کوئی اپنے آباء و اجداد اور شریعت کے علم پر اور اس کے طریقے پر نہیں ہے اور اس کی جہالت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے امت کے اندر, تب بھی وہ قابل اقتداء نہیں رہتا. ایسا شخص نہیں رہتا کہ جس کی پیروی نہیں کی جائے گی. وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی پیروی نہیں کریں گے, لیکن ایسا گمراہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا شخص ہے کہ حضور سے نسبی تعلق کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے گا, اس کی عزت کی جائے گی. لیکن جو اہل افراد ہیں, جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں, ان کی تعلیم پر ہیں, بعمل ہیں, ان کو اپنے خاندان کے جاہلوں کو نصیحت کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ راستہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے بڑوں کا نہیں ہے. یا پھر شریف علماء اگر کوئی ہوں, پاک صفت علماء ہوں, تقوی و طہارت والے علماء ہوں, تو انہیں اچھے لہجوں کے ساتھ اہل بیت اطہار کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو گمراہ ہوں. اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی گمراہ ہو تو غلط الفاظ کے ساتھ نہیں, غلط رویے کے ساتھ نہیں, بلکہ نرمی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, کہ تعلق نسبی وہاں سے ہے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اچھائی کے ذریعے سے. اور ایسے جو حضور کی آل میں سے جو لا علم ہوں, انہیں علم حاصل کرنے, اعمال صالحہ کرنے, اچھے عمل کرنے, اچھے کردار اور قابل تعریف خصلتوں کے حوالے سے اپنے نیک آباء و اجداد کے طریقے پر چلنے کی ترغیب دینی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ مناسب ہے, عام لوگوں سے زیادہ مناسب ان اہل بیت اور ان آل رسول کے لیے ہے کہ وہ صحیح راستے پر رہیں, اور یہ ان کے لیے بڑا فریضہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتے رہیں, اچھائی اور نیک راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. اور یہ کہ محض نسب ان کو فائدہ نہیں دے گا, یہ بھی سمجھانا ہے حضور کی آل کے اندر کہ محض نسب, صرف
نسب رکھ کر بیٹھیں گے آپ اور کہیں گے کہ میں نسب میں ہوں تو میں بس بری ذمہ ہوں، تو نہیں، نسب صرف تنہا نسب آپ کو فائدہ نہیں دے گا. مادیت پرستی، اطاعت کی کمی اور نافرمانی کی نجاست کے ساتھ خدائی شعور کے بغیر، تقوی کے بغیر نسب کی کوئی قدر نہیں ہوتی. سیدنا امام الحداد کے یہ نصیحتیں ہیں، کتاب الفصول العلمیہ کو اٹھا کر پڑھیں. امام الحداد فرماتے ہیں کہ بغیر خدائی شعور کے، بغیر تقوی کے، بغیر اطاعت کے، نافرمانی کی وجہ سے اگر آپ بیٹھ جائیں کہ بس مجھے یہ چیز فائدہ دے گی تو نہیں دے گی. صرف نسب آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا. امام الحداد یہی اسی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے سیدوں میں سے جو اپنے پرہیزگار اسلاف کے نمونے بن جائیں، ایسے لوگ جو اپنے بڑوں کی تعلیم و تربیت کا عکس بن جائیں، ان کا ریفلیکشن بن جائیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے قابل تعریف طریقوں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے، کہ اپنے آبا و اسلاف کے طریقوں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے. ایسا شخص جو پابند ہوگا اہل بیت میں سے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، ایسا شخص جو ان کے عمل کے اوپر مشابہت اختیار کرے گا کہ اس کا عمل اس کے آبا و اجداد کے عمل جیسا ہی ہے، کوئی اس کے اندر کانٹراڈکشن نہیں ہے، تو ایسا شخص ایک رہنما ہے. امام الحداد فرماتے ہیں کہ ویسا شخص رہنما ہے اور لوگ اس کے نور سے راہ راست پر آئیں گے. اور فرمایا کہ اس کی تقلید کی جائے گی اور کی جانی چاہیے، یعنی اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور اس کو فالو کیا بھی جائے گا. اگر کوئی اپنے آبا و اجداد کے راستے پر قائم ہوگا تو اسی طرح جیسا کہ اپنے سیدھے راستے پر چلنے والے اسلاف کی تقلید کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم اہل سنت علماء اسلاف میں سے جو نیک ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار میں سے اگر کوئی نیک راستے پر ہو، اپنے آبا و اجداد کے راستے پر کامل ہو، تو اس کی بھی تقلید کی جائے گی. جو ایسا سید زادہ جو اپنے اسلاف جیسا نیک ہو، اس کی عزت ہونی چاہیے. امام الحداد فرماتے ہیں اس کی عزت ہونی چاہیے اور اس سے برکتیں مانگنی اور اٹھانی چاہیے. امام الحداد فرماتے ہیں عجیب، ایسا جو بعمل ہو، ایسا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ موجود ہیں، سید الحبیب مجتبی بن جعفر عیدروس، سید الحبیب عمر بن حفیظ، سید الحبیب علی الجفری، سید الحبیب کاظم بن جعفر الصادق السقاف، اس طرح کئی اور علماء اکابرین، سیدھے راستے کے مرشدین ہمارے اکابرین موجود ہیں. ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے برکتیں مانگنی چاہیے. مانگو برکتیں ان سے، اور ان سے برکتیں اٹھانی چاہیے. ان کے ساتھ رہ کر، ان کی نظروں میں آ کر، ان کی نظر کے سامنے بیٹھ کر، اپنے آپ کو بادب رکھ کر، اپنی نگاہ اور سر کو جھکا کر، ان کے تلوے اٹھا کر، ان کے قدمین مبارک کو اپنی گود میں لے کر، ان کی نالین کو اپنے سر پر اٹھا کر برکتیں مانگنی چاہیے، اٹھانی چاہیے. بعلوی سادات کے طریقے کے مطابق عمل کے بغیر، اس طریقت کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ بغیر علم کے کچھ نہیں، عمل کے بغیر پھر علم کچھ نہیں ہے، اسی طرح علم کے بغیر کچھ نہیں. پہلے علم، پھر اس کے اوپر عمل آئے. علم نہیں ہے تو انسان ہی کچھ نہیں. بغیر عمل کے علم ہے مگر عمل نہیں ہے تو پھر
علم کچھ نہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اندر، ہماری طریقت کے اندر یہ ہے کہ اگر باطنی تزکیے کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو اولاد روحانی اسرار کی وراثت سے محروم ہو جائے گی. پہلے ماں باپ خود جب تک اپنا من صاف نہیں رکھتے تو ان کی اولاد کے اندر وہ روحانی اسرار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب در نسل در نسل چلتے ہوئے آئے، نسب در نسب چلتے ہوئے آئے، وہ باقی نہیں رہتے. تو ماں باپ پہلے اپنے من کو پاک کریں، اس کے بعد اپنی اولاد کے طرف اس کی تزکیہ کی کوشش کریں تاکہ ان کے اندر یہ روحانی وراثت منتقل ہو. جیسا کہ حبیب طاہر بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعلوی سادات کے اعلیٰ طریقے کی حقیقت علم نافع، یعنی نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، فائدہ بخش علم، فائدہ پہنچانے والے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنا، یہ بعلوی سادات کی طریقت کا مسلک و مذہب ہے. یعنی بعلوی سادات کے طریقے کی بنیاد یہ ہے کہ نفع دینے والا ایسا علم نہیں کہ جو فائدہ ہی نہیں دیتا. ادھر ادھر کا سنا ہوا بکواس باتیں ہم نے ادھر سن لیا ادھر سن لیا، یہ ریل میں وہ سنا، وہ یوٹیوب پہ ایسا سنا، وہ فیس بک پہ اس کی کلپ، یہ نفع بخش علم نہیں ہے. علم نفع بخش وہ کہ آپ ایسے کی گفتگو سنیں کہ جو آپ دیکھیں تو یاد آتا ہے کہ لوگ ایسے علماء کو سن رہے ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ میں تبلیغی تھا، میں تبلیغ میں رہ کر دیکھا، من جماعت تبلیغ کے ساتھ میں میرا تعلق تھا، میں نے دیکھا سمجھا، جب میں پہچانا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر میں نے جماعت اسلامی میں چلا گیا، وہاں پہ سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر میں وہاں سے آگے گیا، سلفی بنا، پھر یہ بنا، پھر وہ بنا، آخر کو جا کے کوئی کہتا ہے میں سنی بنا، پھر بعد میں سنیوں میں دیکھا ایسا ہے، پھر اس کے بیان چلتے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. ایسے کا علم نفع بخش ہے؟ یہ تو کنفیوز مائنڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر رہنا ہے تو وہ ہے کنفیوزڈ. اور آپ سمجھیں کہ ہر جگہ رہ کر دیکھ سکیں گے کہ صحیح کیا ہے تو یہ بھی غلط ہے. آپ اپنے طریقے اسلاف کے اوپر قائم رہیں، وہی طریقہ حقیقی ہے. پریڈیسیسرز ہمارے بڑے بزرگ جو ہو چکے تو ان سے جو علم صحبت در صحبت آیا ہے، علماء کے پاس اور مشائخین کے پاس بیٹھ کر ان کے سامنے کتابیں کھول کھول کر پڑھ کر حاصل کیا سو علم نفع بخش، اور اس پر عمل کرنا آپ کو صحیح ترین سید بناتا ہے. یہ سادات کے تعلق سے اپنی روح کو اطاعت و فرما برداری اور نیکی کے اعمال میں لگا کر نفس کو دکھاوے اور تکبر کے جیسے عیبوں سے پاک کر لینا، یہ طریقت ہے ہماری بعلوی. راہ چلتے ادھر ادھر کے لوگ آگے ہمارے سلسلوں میں مرید ہو گئے اور بعد میں ہمارے ہی بڑوں سے قربت کے لیے دوسروں کو گرا دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں اور پروپیگنڈاز اور ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کے خلاف، اور یہ سب کام کرتے ہیں. ارے بھائی اپنا وقت سارا اس میں کیوں لگا رہے ہیں آپ اس سلسلے کی تعلیم کو دیکھیے کہ کیا ہے. بلکہ جملہ مریدین جس بھی سلسلے میں ہیں، اب ہر سلسلے میں یہی تعلیم ہے کہ آپ کو علم نافع حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنی روح کو اطاعت و فرما برداری کی طرف لے جانا ہے، اور نیکی کے اعمال میں اپنے آپ کو اپنی روح کو لگا کر دکھاوے سے پاک کرنا ہے، تکبر سے پاک کرنا ہے. آپ کر نہیں رہے آپ. ایک ایسے دور میں رہنا
جہاں حصول علم اپنے عروج پر ہے لیکن باطن کی تطہیر ضروری نہیں سمجھی جاتی. یہ وہ دور ہے، ایسی سمجھنے کہ جہاں علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. علم بن جاؤ، انجینئرز بن جاؤ، ڈاکٹرز بن جاؤ، بڑے بڑے فائنینشیل ایڈوائزرز بن جاؤ، لائرز بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، ریسرچ اسکالرز بن جاؤ، بڑے بڑے کمپنیز میں کام کرو، لاکھوں لاکھ روپے کماؤ، سب کر لو. لیکن باطن کی جب طرف بلایا جائے تو کہیں کہ ارے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اسپرچوالٹی ایسا کچھ بھی نہیں رہتا. ہنس کے اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کر کے، سوفسٹیکیٹڈ بیہیویئر استعمال کر کے اب کہیں کہ یہ غلط ہے، اسپرچولی کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں. آپ بے وقوف ہیں جس نے یہ سمجھا کہ صرف دنیاوی علم اور دنیاوی فائدہ اور دنیاوی ترقی اور پیسے کی کثرت آپ کے لیے کافی ہے اور صرف نماز وغیرہ پڑھ لینے، فرائض انجام دے دینے سے ختم ہو جائے گا. تو نہیں، آپ نے غلط سمجھا. باطن کی تطہیر ضروری ہے، اپنا من، اپنا سول، اس کا پیوریفیکیشن ضروری ہے. ایسے لوگ جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کی سمجھ نے اسلامی معاشرے میں انتشار پیدا کر دیا. معاشرہ بکھر گیا، سب بہت مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں. تھوڑا گروپ یہاں، تھوڑا گروپ وہاں، تھوڑا گروپ وہاں، بٹ گئے، انتشار ہو گیا. کیونکہ علماء بغیر کسی اندرونی تزکیہ کے، بغیر کوئی اپنے باطن کو پاک کیے کے شیخ کا خطاب حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مرشد بنا کر بیٹھ رہے ہیں، پیر بنا کر بیٹھ رہے ہیں. علماء جن کا خود کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ کم سے کم میں اپنے مریدوں کو 5 وقت کا نمازی تو بنا دوں گا. تو اس لیے بن جاتے مرید، اس لیے پیر بن جاتے، اس لیے مرید کر لیتے. ارے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک کریں. آپ ایسے تو آپ کو عالم رہنا کافی ہے، آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کر کے لوگوں کو شریعت کے اوپر پابند کریے، کافی ہے. مرید کرنا کیا ہے؟ شیخ کا لقب حاصل کرنا کہ بھائی بتانا کہ بھائی میں پیر بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، یہ غلط ہے. یہ علماء کا، جو علماء ایسے انداز میں جاتے ہیں، علماء کا غلط طریقہ ہے. ہاں الا یہ کہ اگر کوئی پاک باز علماء ہوں جن کی باطنی تطہیر بھی ہو گئی، علم بھی کامل ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ایسے لوگ کہ جن کی باطن ہی پاک نہیں ہوا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ کا لقب حاصل کر لیے، پیر بن گئے، پیر بن کے بیٹھ گئے. کیا بولے تو بس اب ہم کامل ہیں، جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے انہیں کہ اسرار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث پوشیدہ دور رہتے ہیں، پوشیدہ اور دور رہتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے اور دور رہتے ہیں. وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ بھائی میں یہ ہوں، میرے پاس آؤ. نہیں، یہ حقیقی وارثین نہیں کرتے، جھوٹے وارث ضرور کرتے ہیں. میں ہوں، میرا منصب، ہمارے منصب کو ہم بچاتے. کون سا منصب ہے آپ کا؟ آپ کے اپنے ہی خاندان والوں کو آپ توڑتے ہیں، آپ اپنے ہی بھائی سے ناراضگی رکھتے ہیں، آپ اپنے ہی بزرگوں کا احترام نہیں رکھتے. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا کہیں اور سب سارا منتشر رہا. اب آخر میں آپ کو جا کے خیال آیا کہ بھئی میں بھی مرشد ہوں، میں بھی یہ ہوں، میرا یہ منصب. کھائے کا منصب؟ پہلے منصب کی حقیقت تو سمجھیے کہ آپ کیوں منصب پہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ لقب کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ پاک نہیں ہو. تو یاد رہے کہ حقیقی وارث تو یہ سب چیزوں سے دور رہتے ہیں. دور رہ کر ساری بری حرکتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بعض ایسے بھی ہیں، میرے کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، آنکھیں چھوٹی بڑی کر کے، گھور کے بہت ساری باتیں بتاتے. جھوٹ ہے.
سارے پروپیگنڈاز کرتے ہیں یہ سب چیزیں بتا کے، اور جب وقت آئے گا تو اپنے آپ کو بتا کے بٹھا کر بیٹھنے کے، دیکھو بھائی میں تو دور رہتا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں. ایسے بھی لوگ جھوٹے. سچا وہ کہ جو اس کو کسی چیز سے واسطہ ہی نہیں رہے، وہ سمجھ آتا ہے، اس کے مزاج کی صفائی سمجھ آتی ہے، ایسوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے سمجھ آتا ہے، زبردستی منوانے سے نہیں. ہمارے ساتھ رہتے نا کیا کر رہے ہم دیکھے، ہم کو ایسا دیکھے، یہ آپ بولنا نہیں ہے، لوگوں کے دل میں آنا. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اسلام میں اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن اور حدیث میں سے بھی کچھ نہیں باقی رہے گا سوائے اس کے کہ صرف الفاظ رہ جائیں گے، صرف الفاظ رہ جائیں گے، لیکن اس کے معنی کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ اس کے میننگز پر، اس کی مطلب پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. رسول کو اس کی فکر تھی. دوسرے لفظوں میں اسلام کا حقیقی روحانی جوہر، جو اس کی شان و شوکت کی جڑ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. یعنی اس کی روحانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. خانقاہوں میں یہی ہو رہا ہے. اولاد در اولاد اپنے باپ دادا کے طریقے پر ثابت قدم نہیں رہنا چاہتی. پھر ظلم یہ ہے کہ ان کے مناصب پر بھی بیٹھنا چاہتی ہے، اور لوگوں میں روحانیت اس طرح سے ختم. نہ پھر علم سے وابستہ، نہ علم کی کوئی تمیز، نہ کوئی لہجہ، نہ کسی سے بات کرنے کا انداز. اس نے وہاں سے روحانیت کو ختم کر دیا. پھر ایسے لوگ کہ جو علم کا دعویٰ کر کے روحانیت کی طرف آ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیر بنا رہے ہیں، ان کے ظلم نے پھر روحانیت کے اوپر اثر ڈالا، اور روحانیت کی جڑیں کمزور ہوتی چلی گئیں. اس کی شان و شوکت جو پہلے زمانوں میں تھی اب نہیں ہے. وہ زمانے لے کر آئے آپ. سیدنا جدنا الحبیب عیدروس بن حسین عیدروس رضی اللہ عنہ ہے، سعد اللہ نقشبندی رضی اللہ عنہ ہے، امام انوار اللہ فاروقی ہیں، بانی جامع نظامیہ. پھر ایک طرف شمال میں چلے جاؤ تو فاضل بریلوی احمد رضا خان رحمہ اللہ ہے. پھر ایک طرف چلے جاؤ حضرت محدث اعظم ہند ہیں. پھر ایک طرف چلے جاؤ تو آپ کو علماء کی صفوف کے اندر حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں. یہ علماء رہے، بزرگ رہے. ایک بازار تھا علم کا، روحانیت کی شان و شوکت تھی، عظمتیں تھی. سب کھوکھلی کر دی. باپ دادا کا نام لینا اور اپنا کام کرنا، باپ دادا کا نام لینا. یہ بات کر رہا ہوں تو میں شاید اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہر ایک کی بات نہیں، لیکن آپ میں سے اگر کسی تک بات پہنچ رہی ہے اور آپ اپنے آپ کا معائنہ کر لیں آپ کہ اگر آپ بھی اس لہجے میں ہیں تو باز آ جائیے. میں خود باز آ جاتا ہوں. استغفر اللہ واتوب الی اللہ من جمیع السیئات. تو کیا ہوا کہ اس کی شان و شوکت کی جو جڑ تھی اس کو ختم کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خوف تھا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اور یہ ایک رسمی مجبوری میں سمٹ کر رہ جائے گا. رسمی مجبوری کیا کہ فرض ہے پڑھ لو، فرض ہے نمازیں پڑھ لو، فرض ہے یہ کر لو، فرض ہے وہ کر لو. اس کے بعد بس فرائض کے بعد میں کچھ نہیں، یہ بھی مجبوراً کریں گے. بعلوی طریقہ اور طریقت اسلام کی روح کو دلوں میں پھر سے اسلام کی روح کو دلوں میں پھر سے جلانے کا حل فراہم کرتا. روح کو جلانا یعنی تازہ کرنا، اسلامی اقدار کو، اسلامی قدر کو، اسلام کی اصل روح کو اور حقیقت کو لوگوں کے اندر تازہ کرنا. یہ اس کا حل فراہم کرتی ہے یہ طریقت. یہ وہ راستہ ہے، بعلوی راستہ، بعلوی طریقت. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی رہنمائی
وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کر لیا، جن کے دلوں میں حضور کا نور روشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل ایسے پاکیزہ اور وسیع ہیں، چوڑے ہیں، ان کے دل اتنے وسعت والے ہیں کہ وہ اپنے دادا سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ کے ذریعے بحر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پی سکتے تھے۔ وہ امام علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام جو علم الہی کا دروازہ ہیں، ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر علم میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ان کے سمندر علم سے پیتے ہیں، ان کے سمندر معرفت سے پیتے ہیں، ان کے سمندر اسرار سے پیتے ہیں، جن کے دل حضور کے نور سے روشن ہوں، وہ یہ سب چیزوں کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ طریقت انہی کے ذریعے سے چلی ہے، انہی کے راستوں سے چلی ہے، انہی کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سیدنا حبیب عبداللہ بن علوی الاقطاس رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں بعلوی مشائخ و سادات کے طریقے کے بارے میں ایک مختصر رہنمائی فراہم کی، جس کا انہوں نے اصل عنوان علم النبراس فی التنبیہ علی منہج السادہ الاکیاس، یہ آپ کی کتاب ہے علم النبراس۔ تو ہم نے اس کا کچھ حصہ یا بہت سارا حصہ ہم نے اپنی اس کتاب، آنے والی کتاب کے اندر، جو بعلوی طریقت کے نام سے انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گی، تشائع ہو جائے گی، تو ہم نے اس کتاب کا نام عام ذہن کے طلب اور اختیار کے اعتبار سے بعلوی طریقت رکھا۔ بعلوی طریقت، اصول، طریقہ اور عمل، یعنی کتاب کا عنوان ہی وہ رکھا۔ تو بعلوی طریقت سے تو معلوم ہو گیا کہ بعلوی طریقت کے بارے میں، اصول، طریقہ اور عمل، اس کا ایک سب ٹائٹل ساتھ میں قائم کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم اس کتاب کے اندر کس بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس کے اصول، اس کا طریقہ اور اس کے اس کے اعمال کیا ہیں، تاکہ اردو بولنے والے قارئین و سامعین کے لیے قابل فہم کتاب طریقت بعلویہ کے حوالے سے میسر ہو۔ علاوہ اس کے کہ اس کتاب میں مزید تعلیمات اور سلسلہ عالیہ کے طریقہ کار کا اضافی بیان موجود ہوگا انشاءاللہ، اور یہ تعلیم جو فقیر نے اپنے آبا و اجداد کی تصانیف سے اور اپنے پیر و مرشد و عم محترم، عم بزرگوار سیدنا الحبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس رضی اللہ حفظہ اللہ کی تربیت اور صحبت سے جو کچھ استنباط کیا، اور اپنے آبا و اجداد کی کتب سے جو کچھ بھی استنباط کیا، وہ تمام انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، یعنی تمام سے مراد کوئی تفصیل نہیں، لیکن اتنا مواد فراہم ضرور کریں گے کہ جس سے ہماری طریقت کے اوپر عمل اور اس کی سمجھ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ یہ ایک ایسی کتاب ہوگی جو بعلوی سلسلے کی حقیقی شکل کے اخلاقیات اور طرز عمل کو واضح کر رہی ہوگی، جس سے ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری نسلوں میں ان اخلاقیات اور تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہم تحریر اور ترجمے میں کسی بھی غلطی کے لیے اور تکلم میں، خطابت میں بھی کسی غلطی کے لیے خدا سے معافی کے خواستگار ہیں، اللہ کے حضور میں معافی کا طلبگار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب اور یہ دروس جو اس کتاب ہی سے اخذ کر کے آپ کو مزید تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں، تو ہم
امید کرتے ہیں کہ اس کتاب میں موجودہ حکمت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ ہماری گفتگو کا جو پہلو باب اسی بات پر تھا، اور اسی کے ساتھ میں ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنی تعارف کو اسی پر ختم کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس طریقت کے حقیقی تعلیم پر اللہ با ادب اور بعمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل پیرا رکھے، اور اس کو الفاظ کے علاوہ دل میں سمجھنے اور دلوں کے اندر اس کا نور، اس کا سرور پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد اور ان کے اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے حالیہ بارکس کی بستی میں حبائب السادہ بعلوی کی ایک بڑی شخصیت حبیب عبد الرحمن بن حسن باصرہ الحداد کا وصال ہوا دو روز پہلے، 2 دن پہلے ان کے اطلاعات وصال ہم تک پہنچی۔ ہم نماز جنازہ غائبانہ ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو کوئی دور ہوں نماز جنازہ ادا کریں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ایصال فرما سکتے ہیں آپ اپنی قدر و سہولت کے حساب سے ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ دوسرا، ایک ہمارے قریبی تعلق والے نشا ٹی وی کے، جو حیدرآباد کا ایک مشہور چینل ہوا، اور حیدرآباد میں اس چینل کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کی تعلیم و ترویج اور علماء کے بیانات کا ایک الگ پلیٹ فارم چلا، اور ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے خدمت دین بھی کافی ہوئی۔ بہر چند کہ اس کے کچھ اگر ایسے نشریات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس میں قابل گرفت ہیں، تو ہم مرزا سلیم بیگ صاحب المعروف گرو بھائی کے نام سے مشہور تھے، سب گرو بھائی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا اصل نام مرزا سلیم بیگ، کافی اہل بیت کو چاہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ادب و احترام کرنے والی شخصیت تھی۔ ہمارے جد امجد سیدی و سندی حبیب عیدروس بن حسین العیدروس کے عرس شریف میں بھی ان کے نشریات کافی رہیں۔ ہر سال وہ اپنے چینل کے ذریعے سے عرس شریف کی بھی نشریات کرتے تھے، اور کافی دوسرے سلاسل کے تعلق سے بھی بہت کام کرتے تھے۔ جہاں کہیں اہل بیت اور اولیاء کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، تو جہاں کہیں ہوتا موقع ہوتا اپنا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پرفتوح کو امن و امان دے، ان کے قبر میں اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ان کے قبر کی وحشتیں دور فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ ان سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو عفو و درگزر فرمائے۔ گرو بھائی یعنی مرزا سلیم بیگ صاحب ڈائریکٹر نشا ٹی وی، یہ بڑے بھائی تھے مرزا کریم بیگ صاحب کے، جن کو لوگ پہچانتے ہیں مرزا کریم بیگ صاحب، یہ ان کے سگے بڑے بھائی، تو اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ بالآخر ہمارے جد، ہمارے دادا حبیب احمد بن عیدروس بن حسین العیدروس رحمہ اللہ تعالی، ان کا عرس 91واں عرس شریف بھی کل ہی گزرا الحمدللہ۔ تو کل 2 روز 2 یومی عرس شریف کا اختتام ہوا۔ تو ہم یہ ساری تعلیم کے ذریعے ہم انہی کا کام کر رہے ہیں،
ہم ہمارے آباء و اجداد کا کام کر رہے ہیں، اس کا سارا خراج ان تک پہنچے، اس کا سارا ایصال ثواب ان تک پہنچے، اور ان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال رہیں، ان سے تعلق نسبت ہمارے ساتھ، تعلق روحی، تعلق قلبی ہمارا ہمیشہ شامل رہے۔ ان تمام تینوں شخصیات کی ارواح کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ اپنے حد سے، اپنی طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کریں۔ الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل معنا هذا المرحوم ولا معنا كفر الناس ولا تعافينا ولا منا ولا معنا آمين من سيدنا محمد شقيا ولا محروم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.